اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آگے سورت پڑھنے جا رہے ہیں، پارہ نمبر 20 کے اندر سورت العنکبوت۔ عنکبوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکڑی کا جالا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورت جو ہے ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور باقی مضامین جو ہیں یہ اس کا پس منظر جو ہے وہ یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی 10 آیات مدنی ہے اور باقی سورت مکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کے ٹاپک ہے، سورت کو پڑھتے ہوئے جو محسوس ہوتا ہے وہ جو نزول قرآن جو مکہ کے اندر ہوا، اس میں مسلمانوں پر جو بڑے مصائب اور شدید قسم کا جو زمانہ تھا وہ اس کو پڑھتے ہوئے محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ کفار کی طرف سے اسلام کی جو مخالفت تھی پورے زور و شور سے ہو رہی تھی، اور ایمان لانے والوں پر سخت ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت ایک طرف تو سچے ایمان والے لوگوں میں بڑا عزم اور ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے، اور دوسری طرف جو کمزور ایمان لانے والے تھے ان کو شرم دلانے کے لیے بھی یہ نازل فرمائی۔ تو اس کے ساتھ ہی کفار کو بھی اس میں سخت جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ، ان کو ڈراوا جو ہے وہ دیا گیا ہے، ٹھیک۔ تو یہ اس وقت کی ہے سورت جب یہ والا وقت سارا جو ہے وہ مکہ معظمہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آزمائش آئے گی، آزمائش کو آنا ہی ہے۔ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ جب دے دیتے ہیں اس کے بعد آزمائشیں بھی ایمان والوں کو آتی ہی ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان لا کے تو اس کے بعد پھر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، یا ایمان والوں پر آزمائش نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمانا تو ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے آزمائش کے لیے ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ ذرا آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور طرح کی ہوتی ہے، ان کے ریزن اور طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب جو ہے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو مسلمان بہت سخت حالات سے گزر رہے تھے نا، انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن پھر بھی ان کے حالات جو ہیں وہ ایسی سختی والے تھے، تو کفار نے ان کا جینا دوبر کر دیا ہوا تھا۔ انسانی فطرت کے مطابق مسلمان کبھی کبھار مصیبتوں کی تاب نہ لا کر گھبرا ہی جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دینے کے لیے یہ فرمایا ہے کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب آیت نمبر 2 کا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آزمائش تو ضرور ہوگی، تاکہ سچے کو جھوٹے سے، مخلص کو منافق سے اللہ تعالیٰ جدا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی آزمائش ایمان کے حساب سے ہی آتی ہے، جتنا ایمان مضبوط ہو اتنی ہی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی آزمائش، پھر صالحین کی، پھر لوگوں میں سے جو افضل ہو، پھر جو اس کے بعد افضل ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہو تو اس سے تخفیف کی جاتی ہے، اور آدمی کی آزمائش جاری رہتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ ہے اللہ کی حکمت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، سچے مومن کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، کفار جو ہیں، جو تنگ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں،
وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، ہم سے جیت جائیں گے۔ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، قیامت آنے ہی والی ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے، جو کچھ کوشش کرے گا، اپنے ہی بھلے کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو بھی شریک ٹھہرا لے جسے تم میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ والدین کی میرے ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا، اس پہ آزمائش آئی ایمان لانے کی وجہ سے، تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح ہی سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی منافق ایسا ہوتا ہے۔ اور کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ بخوبی معلوم نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، فالو کرو، اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہی ہے، ہماری بات مانو، اللہ کو ہم خود اس کا جواب دے لیں گے۔ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ 50 کم 1000 برس ان کی درمیان رہا، 950 سال۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ کر گھیرا، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، شرک کرتے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا، ایمان والوں کو اور جو بھی ان کے ساتھ اللہ نے مخلوق کو سوار کیا تھا، اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی نہیں دینے کا اختیار رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم کو پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں ایسی جھٹلا چکی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اس اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہہ دو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا، دوسری دفعہ بھی۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو۔ یعنی یہی کچھ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قتل کے پلان بنا رہے تھے۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جو کہ اس مجمع میں موجود تھے وہ ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو
اب اس سارے مجمع میں صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام جو تھے نا، انہوں نے آگے بڑھ کے ان کو مانا اور ان کو فالو کیا۔ تو اب دیکھیں کہ سعادت اللہ تعالیٰ جس کو دے دیا، وہ یہ سعادت صرف ایک آدمی کے حصے میں آئی، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، جنہوں نے آخرکار ہجرت میں بھی اپنے چچا اور چچی یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے مانا، حضرت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب بھی رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر بھی عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس قوم کے پاس اس کے سوا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا لیا اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستادے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بستی کی لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون موجود ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، یعنی اسے سوائے اس کی بیوی کے اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرستادے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کے آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوئے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ وہ بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے نا، تو وہ فتنہ ہی ان کا وہ تھا، آزمائش ہی وہ تھی۔ سخت دل تنگ ہوئے۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق، اس گناہ کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی تجارت کرتے ہوئے مکہ سے جب تم اس طرف جاتے ہو تو راستے میں یہ وادی آتی ہے تو تم دیکھو کھلی نشانی پڑی ہے کہ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب دیا۔ اور پھر مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین جو ہے نا، یہ نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے ایک بیٹے کا نام تھا مدین، اور انہی کے نام پر ان کا یہ قصبہ، ان کا یہ خاندان جو تھا، ان میں سے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ پھر مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے، استغفر اللہ۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات بھی دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات کھلی نشانیاں لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظام کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہیں تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی جیسی ہے۔ العنکبوت کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، یعنی جتنی بھی دنیا ہے نا، وہ بڑی جتنی بھی حسین ہو، وہ اتنی ہی کمزور اور بالکل ایک فالتو سی اور بالکل کمزور اور جس کا کوئی فیوچر نہیں، وہ جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ ہم یہ مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آزمائیں،
مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق ہی پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا کہا گیا، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، یعنی ہمارے قرآن کی طرف، ہمارا قرآن، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، یعنی تمہارے انبیاء اور رسول اور تمہاری کتابیں اور ہمارے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری کتاب، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی لکھتے تھے، یعنی بالکل کہیں سے سیکھے لکھے پڑھے نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الٹریٹ رکھا۔ دراصل یہ تو روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں علم بخشا گیا ہے، اور تمہاری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف خبردار کرنے والا، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہوں۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے ہی نہیں، یہ کیا کم ان کے لیے نشانی ہے کہ آپ ایسی خوبصورت، پھر اتنی مسحور کن، اتنی یعنی دل کو لبھانے والی اس زبان میں، اس انداز میں، اس خوبصورتی کے ساتھ جو کتاب قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں، آپ پڑھ کے سناتے ہیں، یہ کم نشانی ہے کہ ایک الٹریٹ بالکل جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ در حقیقت اس میں تو رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا قیامت کا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر ہی رہے گا، اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر یہاں پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے دی جا رہی تو اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت کر جو۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو تو ہم جنت کی بلند بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ، ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنے رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس زمین پر مردہ زمین کو جلا دیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، یعنی چلو اتنا تو تم جانتے ہو نا، اس پہ اللہ کا شکر ہے، مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک کھیل ہے اور دل کا بہلاوا ہے، یعنی تمہارا یہاں پر ٹائم گزر جائے اچھا، اور تم نے کرنا کیا ہے یہ اللہ نے بتایا ہے کتاب میں۔
اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے؟ حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں، ان کو ڈاکو پڑ جاتے ہیں، ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، لیکن حرم کے ہونے کی وجہ سے، حرم کے رہنے والوں کی وجہ سے، ان کے مجاور ہونے کی وجہ سے ان کے سامان